ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عزاداران امام مظلوم، صبح سے اب تک آپ 28 رجب کو کیے جانے والے سن 60 ہجری کے امام حسین علیہ السلام کے اس سفر حق کی یاد تازہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ امام علی مقام کا وہ سفر جو سفر حق تھا، سفر صراط تھا، سفر ایمان تھا، سفر صداقت تھا، سفر عبادت تھا۔ آپ اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے اس منزل تک چلے آئے۔ میں نے سورہ اسرا کی پہلی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان ہے وہ ذات، بزرگ و برتر اور عظیم ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، بھئی یہ جملہ محفوظ کیجئے گا، جو اپنے عبد کو مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک لے گئی، وہ بابرکت ذات، وہ سبحان ذات، پروردگار عالم کی، جو اپنے حبیب کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں، بلکہ اپنے عبد کو معراج کا سفر طے کرا رہی ہے، مسجد الحرام سے لے کے اور مسجد الاقصی تک اپنے عبد کو سفر کرا رہی ہے۔ وہ 27 رجب کی تاریخ تھی۔ مرسل اعظم نے 27 رجب کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک معراج کا سفر کیا، اور 28 رجب کو حسین نے مدینہ سے کربلا تک معراج کا سفر طے کیا۔ بات پہنچنی چاہیے عزیزو، کربلا تک، مدینے سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام نے بھی معراج کا سفر طے کیا۔ وہ سفر معراج کا سفر کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ معراج اس سفر کو کہتے ہیں جس میں پروردگار اپنی عبدیت کو بلند کرتا ہے، اپنے عبد کو بلند کرتا ہے، اور قرآن آواز دے رہا ہے سفر امام حسین کے اختتام کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اے حسین میری عبدیت میں داخل ہو جا۔ رسول کا سفر عبدیت کہاں سے؟ مسجد الحرام سے۔ کہاں تک؟ مسجد الاقصی تک۔ حسین کا سفر عبدیت کہاں سے؟ مدینے سے۔ اور کہاں تک؟ کربلا تک۔ اور کربلا پہنچ کے پروردگار عالم سے حسین سند لے رہے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے عبد میری بندگی میں داخل ہو جا۔ اور عزیزو، حسین رسول جب معراج پر گئے تو وہاں سے مومنین کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے۔ اس تحفے کو نماز کہتے ہیں۔ جب مومنین نے، مسلمانوں نے رسول سے پوچھا سرکار آپ نے معراج حاصل کی، آپ کو بلندی ملی، ہمیں کیا ملا، ہمارے کے لیے کیا لائے؟ تو رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، کائنات مصطفیٰ سے برابری کی سوچ رہی ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں ہے مصطفیٰ
مصطفیٰ جب بلند ہو تب صاحب معراج، اور یہ انسان جب سجدے میں پست ہو تب صاحب معراج۔ مومن کی معراج مقام سجدہ ہے، توجہ ہے، تب جب سجدے میں سر رکھے تب معراج۔ اب مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ مصطفیٰ میں اور عام بندگی میں بعد المشرقین ہے۔ مصطفیٰ جتنا بلند ہو صاحب معراج، یا جتنا پست ہو جائے صاحب معراج، تو پستی کو بلندی سے مقابلے کا حق نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول معراج پر گئے تو وہاں سے نماز لے کے آئے مومنین کے لیے، نماز ان کے لیے معراج۔ حسین بھی مقام ابدیت پر، جملہ پہنچنا چاہیے، سرکار بھی مقام ابدیت پر، سرکار مقام ابدیت پر پہنچے تو نماز لے کے آئے۔ یہ نماز بنی مومن کی معراج، نماز بنی مومن کی معراج۔ سرکار معراج پر گئے تو نماز لے کے آئے، نماز بنی مومن کی معراج۔ مگر جب حسین نے معراج کا سفر ابدیت کا طے کیا تو کربلا کے میدان میں 10 محرم کو سجدے میں سر رکھ کے نماز کو معراج عطا کر دی۔ توجہ ہے، نماز کو معراج عطا کر دی۔ مجھے نذیر بنارسی کا شعر یاد آ رہا ہے، شاعر اہل بیت نذیر بنارسی کہتے ہیں کہ وہ زیر تیغ سجدہ، وہ زیر تیغ سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، وہ زیر تیغ سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، بتاؤ بے نیاز اب بندگی کا اعتبار آیا۔ معراج حسین نے اپنے سفر معراج میں نماز کو معراج عطا کی ہے اور ابدیت کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں قدرت خود آواز دے رہی ہے، فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے میری بندگی میں آ جا، میری بندگی میں آ جا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں اب آپ کو قریب کرنا چاہوں گا کہ حسین اللہ کی ابدیت میں آ گئے اور یزید شیطان کی ابدیت میں ہے۔ اب حسین کیسے یزید کی بیعت کر لے؟ جو اللہ کا بندہ ہو وہ ابلیس کے بندے کی بیعت کیسے کرے؟ جزاک اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی لا۔ حسین معراج نماز کو دینے والا، حسین اللہ کی بندگی میں رہنے والا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، حسین اللہ کی جنت میں رہنے والا۔ نہیں پتہ نہیں جملہ میں پہنچا پاؤں گا کہ نہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہوتا تقریروں میں۔ عزیزوں، مومن کی جنت اور ہے، اللہ کی جنت اور ہے۔ مومن جس جنت میں جائے گا وہ اور ہے، مگر اللہ کی جنت اور ہے۔ کبھی آیت پہ توجہ تو کر لو، اللہ کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے حسین میری بندگی میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ کی جنت میں رہنے والا، اللہ کی ابدیت میں رہنے والا کس طرح یزید جو بندہ ابلیس ہے اس کی بیعت کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت مروان ابن حکم نے، مروان ابن حکم کون؟ جسے رسول نے
مدینے سے شہر بدر کیا تھا، مدینے سے جسے رسول نے شہر بدر کیا تھا، وہ رسول کا شہر سے نکالا ہوا، جملہ بہت رہا ہے، وہ رسول کا شہر مدینہ سے نکالا ہوا مدینے میں آ کے حسین سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو مدینہ ویران کر دیا جائے گا، آپ اہل مدینہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے جواب میں سر بازار امام علی مقام نے مروان ابن حکم کو تاریخی جواب دے دیا جو قیامت تک کے لیے یہ قائم ہو گیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسے یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ مطالبہ کس سے تھا؟ تھوڑی سی دقت نظر کی ضرورت ہے۔ یزید نے بیعت کس سے مانگی تھی؟ ہم سے، آپ سے نہیں مانگی تھی۔ یزید کی بیعت کا مطالبہ کوئی عام مائک سے اعلان نہیں تھا، کوئی عام پرچار نہیں تھا، مطالبہ بیعت تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ میری بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر آپ کا سر لے لیا جائے گا۔ مطالبہ کس سے تھا؟ امام حسین علی مقام سے تھا۔ تو امام حسین کو جواب دینا تھا کہ مروان یزید سے کہہ دے کہ جا، ہم تیری بیعت نہیں کرتے، مگر امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیری بیعت نہیں کریں گے یا ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ امام نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسے اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ امام نے قیامت تک کا اصول دے دیا کہ تم میری بیعت مانگ رہا ہے، جو میرا جیسا ہوگا وہ بھی تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی اللہم صلی علی، جو میرے جیسا ہوگا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا عزاداران امام مظلوم، یہ جواب صرف یزید کو نہیں تھا۔ میں یہاں آپ کو دقت نظر کے لیے ٹھہرانا چاہ رہا ہوں، صرف 2 منٹ کے لیے۔ یہ امام کا جواب صرف اس ایک یزید کو نہیں تھا۔ مثلی کہہ کے یہ جواب کسی ایک یزید کو نہیں تھا، بلکہ یزید فطرت، یزید نظریہ، یزید طبیعت ہر زمانے میں ملیں گے، ہر شہر میں ملیں گے، ہر گاؤں میں ملیں گے، ہر محلے میں مل جائیں گے۔ امام نے اصول دے دیا، اگر میرے عباس کا پرچم اٹھاتے ہو تو اتنے وفادار بنو کہ میرے جیسے ہو جاؤ، اور جب میرے جیسے ہو جانا تو کسی یزید کی بیعت کبھی نہیں کرنا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 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 یا اللہ۔ روح عزاداری سمجھ لو، یہ میرا پیغام ہے آج کی گفتگو کا، اور یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ روح عزاداری سمجھ لو۔ روح عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ہے پرچم اٹھانا، عزاداری ہے تبرکات کو نکالنا، عزاداری ہے نوحہ کرنا، عزاداری ہے ماتم کرنا، یہ عزاداری ہے۔ مگر روح عزاداری ہے مقصد حسین کو اپنے کردار میں ڈالنا، مقصد حسین کو اپنے کردار میں ڈالنا، یہ روح عزاداری ہے۔ مقصد حسین کو اپنے افکار میں ڈالنا، یہ روح عزاداری ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ عزاداری کا جسم تو رہے مگر روح نہ رہے۔ روح تبھی اور تمہارے ہاتھ میں رہے گی جب اپنے گھر کے، اپنے محلے کے، اپنی انجمن کے، اپنے اطراف کے ہر یزید میں
مرداباد مرداباد یا یاد رکھنا کبھی آیت الکرسی کے نام سے پڑھی جانے والی آیت وہ دوسری آیت اس کا مطالعہ کرنا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ یاد رکھنا کہ ہمیشہ دین جرأت انکار باطل میں پوشیدہ ہے. پھر جملہ دہرا رہا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ دین جرأت انکار باطل میں پوشیدہ ہے. جہاں جرأت انکار باطل نہیں پائی جاتی وہی نفاق پنپنے لگتا ہے. جہاں جرأت انکار باطل نہیں پائی جاتی وہی نفاق پنپتا ہے. اور جہاں نفاق پنپتا ہے وہ پہلی بات یہی کہتا ہے حسین بھی اچھے یزید بھی اچھا. جرأت انکار باطل پیدا کرو. حسین نے بیعت کا مطالبہ تھا انکار کر دیا مگر پوری جرأت کے ساتھ اس انکار بیعت کا مقابلہ کرتے ہوئے حسین مدینہ سے کربلا تک چلے آئے. 1400 سال سے کربلا پڑھی جا رہی اور اگر لاکھوں سال قیامت نہیں آتی تو یہ کربلا اسی شان سے بلکہ اس سے بہتر شان سے پڑھی جاتی رہے گی. کیوں کربلا زندہ ہے؟ اس لیے کہ جرأت انکار باطل حسین زندہ ہے. جرأت انکار باطل حسین زندہ ہے. حسین کا انکار باطل زندہ ہے اور جب تک یہ زندہ رہے گا تب تک یہ آزاداری زندہ رہے گی. اسی شان سے زندہ رہے گی. عزیزوں جرأت انکار کو لے کے حسین مدینہ سے نکلے ہیں تو کس شان سے نکلے ہیں؟ کبھی غور کرنا. بات آ گئی تو یوں بھی سن لو حسین کسی قسم پرسی میں نہیں نکلے. 3 دن کی صرف حسین کی تیاری ہے. وقت نہیں ہے. امام علی مقام کی تیاری صرف 3 دنوں کی. 3 دنوں میں گھوڑوں کا بھی انتظام, ناقوں کا بھی انتظام, خیموں کا بھی انتظام. اور کر رہے ہیں آپ 72 ہی آدمی تھے. 72 آدمی ایک خیمے میں نہیں رہتے. مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں. سفر جو ہے وہ اتنا طویل سفر ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے امام کو کتنے خیموں کا انتظام کرنا پڑا ہوگا, امام کو کتنے ناقوں کا انتظام کرنا پڑا ہوگا. یہ 4 عماریاں دیکھ کے نہ سمجھیے گا کہ یہ 4 ہی عماریاں تھی. 4 تو صرف امام حسین کی بہنیں تھیں. کربلا جانے والی 4 امام حسین کی بہنیں تھیں. اس کے بعد بیویاں تھیں, اس کے بعد کنیزیں تھیں, اس کے بعد بیٹے تھے. یہ تو صرف امام حسین کا ایک گھر ہے. اس کے بعد سارے اصحاب, انصار, بنی ہاشم, ان کی مائیں, اتنا بڑا قافلہ. اور امام حسین نے 3 دن میں تیار کیا. بات آئی ہے تو میں کہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. اتنی تیاریوں کے باوجود امام حسین جب کربلا پہنچے ہیں تو سوائق لکھ رہا ہے کہ امام علی مقام نے 60,000 درہم کی زمین کربلا خریدی. اتنا سرمایہ امام کیش لے کے گئے. اتنے انتظامات کے بعد بھی 60,000 درہم کی امام نے کربلا میں پہنچ کے زمین خریدی. امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتحاد اور یکجہتی سے اگر زندگی گزارو گے تو کربلا کی طرح جیت ملتی رہے گی. پیغام ہے یہ حسین کا. آقا ماشاءاللہ مجھے ایک فخر ہو رہا ہے کہنے میں کہ اس سال کا یہ جلوس 100% جائز, حلال اور مباح زمین پر منعقد ہو رہا. تمام تر
تر کاغذی اور تاریخی پروف کے ساتھ پچھلے برس بھی میں نے آج کی تاریخ میں یہ کہا تھا کہ ہم اس سفر کی طرف گامزن ہیں جب ہمارا ہر اعتبار سے مباح سفر ہے، مگر اس وقت کاغذات سارے ہمارے پاس نہیں تھے، مگر اب قوم کے پاس وہ کاغذات بھی موجود ہیں۔ یہ اصل میں تحریک امام حسین کی اسی خریداری کی ہے کہ کبھی بھی حسینیت کا پیغام غصبی زمین سے نہ لے جانا۔ مولا دنیا میں آج تک ایسا ہم نے نہیں دیکھا، کئی ہزار سال کی تاریخیں لکھی ہوئی موجود ہے، نہیں دیکھا کہ کبھی کسی بادشاہ نے، کسی حاکم نے، یا کسی قبیلے نے، یا کسی فرد نے بیٹل فیلڈ خریدی ہو، میدان جنگ۔ کربلا میدان جنگ ہی تو تھا، میدان جنگ ہی تو عاشورہ کو بنا۔ کہیں تاریخ میں دکھا، کھلا چیلنج ہے کہ کسی بھی مرنے والے نے یا کسی بھی لڑنے والے نے بیٹل فیلڈ خریدی ہو، میدان جنگ خریدا ہو۔ مولا آپ تو جانتے تھے نا، جس دن امام نے 2 محرم کو یہ زمین کا سودا کیا ہے، اسی دن وہ کہہ رہے تھے مولا آپ کو رہنا ہے، یہیں رہیے، کیا ضرورت ہے کہ آپ خریدیں۔ مرزا دبیر نے یہ کہا کہ زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمین پر شہیدی نشاں کھینچتے ہیں، زمین پر شہیدی، میرنیس کا ہے یہ مصر شعر، زمین پر شہیدی نشاں کھینچتے ہیں۔ 2 محرم کو ہی امام نے کہہ دیا تھا ہم یہاں بستی نہیں بسائیں گے، یہاں تو ہمارا خون بہنے والا ہے۔ تو مولا یہ زمین خریدی کیوں؟ امام آواز دے گا یہ زمین کربلا کی ہم نے اس لیے خریدی ہے کہ یہاں میرے چاہنے والوں کا خون بہے گا، میں نہیں چاہتا کہ ایک قطرہ بھی کسی یزید کی زمین پر خون بہے۔ ہماری ملکیت ہے، خدا کی قسم ہزاروں سلام، ہمارا اپنے امام کو، امام جانتے تھے، یہ جملہ بھی محفوظ کر لینا عزیزو، امام جانتے تھے کہ یہ زمین کرب و بلا زمین شفا ہو جائے گی۔ جملہ پہنچ رہا ہے، یہ زمین کرب و بلا زمین شفا ہو جائے گی، اور جب یہ زمین شفا ہو جائے گی تو ہمارے چاہنے والے عزادار اس خاک کو لے جائیں گے۔ امام نے قبیلہ بنی اسد کی زمین تھی، وہ چاہنے والے تھے مگر انہیں پیسے دے کے اور قبالہ لکھوا لیا، صرف اس لیے کہ جب چاہنے والے اس خاک کو لے جائیں گے تو وہ زمین میری ہو، میرے عزادار میرا احسان اٹھائے، کسی غیر کا احسان نہ اٹھائے۔ اتنے اہتمام سے حسین نکلے۔ لو اب آخری جملوں میں حسین کا اہتمام سن لو۔ کہا بھیا عباس ہماریاں تیار کرو، بھیا چند جملے ہیں مذاہب کے، بھیا عباس ہماریاں تیار کرو، بیبیوں کو بٹھاؤ۔ بیبیاں اماریوں میں بٹھائی جانے لگیں، جناب عباس کی نگرانی ہے، سرپرستی ہے، نگہبانی ہے۔ میرا مولا ایک ایک ناقے کو لے کے بڑھواتا ہے اور ناقے بان ساربان ناقے کو دروازے پر، صد دروازے بنی ہاشم کو بٹھاتے ہیں، اور ایک بی بی جناب زینب صلوات اللہ علیہا ایک بی بی کو اندر سے رخصت کرتی ہے، اور وہ بی بی ہماری پہ بٹھائی جاتی ہے، ہماری آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ دوسرا ناقہ آتا ہے، جناب زینب دوسری بیوی کو بھیجتی ہے، کبھی جناب لیلا، کبھی جناب رباب، کبھی جناب فروا، کبھی جناب فضہ، کبھی جناب ام کلثوم، ایک ایک بی بی بھیجی جا رہی ہے، اماریاں اٹھ رہی ہے۔ جب سب سے آخر میں شہزادی رہ گئی، سنو گے عزیزو زینب کس طرح
نکلی ہے. بی بی نے جیسے ہی دہلیز کے باہر قدم رکھا حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عباس دوڑے, بنی ہاشم آگے بڑھے. جزاک اللہ. بنی ہاشم 18 جوانان بنی ہاشم نے اپنی تلواریں کھینچ لی, تلواروں کو الٹ کے ملا دیا, تلواروں کا محراب بن گیا. اس تلواروں کے محراب کے نیچے سے شہزادی آگے بڑھی, ناقے کے قریب پہنچی. جیسے ہی ناقے کے قریب پہنچی جناب عباس نے اپنا زانو موڑ کے زمین پہ رکھا, زینب نے اپنا پیر زانو پہ رکھا, علی اکبر نے محمل کا دروازہ کھولا, حسین نے بازو پکڑے, بازو پکڑ کے بی بی بٹھائی جا رہی ہے. جزاکم ربکم. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. شہزادی اس شام سے نکلی ہے 11 محرم کو جب ریسمان ظلم بن رہی ہوگی. زینب کو عباس کتنا یاد آیا ہوگا. آپ جلوس لے کے چلے, آپ نے جلوس کی شان دیکھی. آگے علم چلتا, علم کے بعد ذوالجناح ہوتا ہے, ذوالجناح کے بعد عماریہ ہوتی ہے. معلوم ہے یہ ترتیب کہاں کی ہے؟ یہ ترتیب اسی سفر مدینہ کی ہے. یہ ترتیب اسی سفر مدینہ کی ہے جو 28 رجب کو نکلا تھا. جناب عباس نشانی لیے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے, پیچھے پیچھے امام حسین کا ذوالجناح, اس کے پیچھے عماریہ. سنو گے عزیزو, راوی کہتا ہے میں مدینے کا رہنے والا نہیں تھا, میں 28 رجب کو مدینہ شہر اپنے گھر کے کام سے گیا تو دیکھا پورا شہر بند ہے. میں نے پوچھا آج چھٹی کا دن ہے نہیں, یہ شہر مدینہ بند کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا آج مدینہ ویران ہو رہا ہے. بھائی آج مدینہ ویران ہو رہا ہے. میں نے کہا ایسی بری بات زبان سے نہ نکالو, اللہ رسول کے مدینے کو سلامت رکھے. ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ مدینہ ویران ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ کہے, ارے رسول کا نواسا, نبی کے روزے کا چراغ جلانے والا آج مدینہ سے اہل و عیال کے ساتھ جا رہا. اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ قافلہ کس طرح جاتا ہے. تو وہ آیا, راستے پہ کھڑا ہو گیا جدھر سے اس قافلے کو گزرنا تھا. یہ آخری جملے عزیزو, گفتگو تمام کو پہنچ گئی. جیسے ہی اس جگہ آیا اس نے دیکھا کہ آگے آگے گھوڑے پہ ایک کڑیل جوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے اگر تو اپنے ذہنوں کو لے جاؤ مدینہ اور کوفہ تو پھر آنسو روک نہ سکو گے. جیسے اس نے کہا میں نے دیکھا ایک کڑیل جوان ہے جو آگے آگے چل رہا ہے اور وہ آواز دے رہا ہے اے اہل مدینہ اپنی کھڑکیاں بند کر لو, رسول کی نواسیاں علی کی بیٹیاں آ رہی ہے. ارے کیا عالم ہوگا جب کوفہ میں یہ آواز گونجی ہوگی, اے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ما تم.